عمرو بن سعد یزیدی فوج کا وہ سپہ سالار جس نے حق کو پہچانتے ہوئے باطل کا ساتھ دیا۔ عمرو بن سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہی صحابی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، لیکن مال و دنیا کی ہرس اور اقتدار کی ہوس نے آپ کے بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا سبب کچھ اس طرح سے ہوا۔ جب یزید برسر اقتدار آیا تو کردوں نے بغاوت کر دی۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رے کا گورنر بنا کر 4000 سپاہیوں کے ساتھ ان کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مامور کیا۔ رے دراصل خراسان کا ایک شہر ہے جو کہ آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، جسے تہران کہتے ہیں۔ ابن سعد 4000 فوج کے ساتھ ابھی نکلا ہی تھا کہ ابن زیاد کو بسلسلہ سیدنا امام حسین کسی ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے ابن سعد کو واپس بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے کہا کہ پہلے سیدنا امام حسین کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنے عہدے حکومت پر فائز ہو کر دوسری مہمات سر کرنا۔ ابن سعد نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے اس کام سے دور رکھیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہاں معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تم رے کی حکومت چھوڑ دو اور ہمارا حکم نامہ واپس کر دو۔ ابن سعد نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ ابن سعد نے اس بارے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ سب نے سیدنا امام حسین کا مقابلہ کرنے سے منع کیا۔ جب حمزہ بن مغیرہ جو کہ ابن سعد کے رشتے میں بھانجے تھے کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حسین کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی معصیت اور قطع رحم کا مرتکب نہ ہونا۔ اگر تم اپنی دنیا، اپنے مال و متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہوں۔ عبداللہ بن جسار الجہنی فرماتے ہیں، جب عمرو بن سعد کو سیدنا امام حسین کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم ملا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امیر نے مجھے حسین کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا تھا اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اللہ نے تجھ سے بہت اچھا کروایا، اللہ تجھے نیک ہدایت دے اور ایسا ہرگز نہ کرنا اور ان کے مقابلے کے لیے قطعاً نہ جانا۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ پھر مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ ابن سعد تو حسین کے مقابلے کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ سن کر میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس نے ان کے مقابلے پر جانے کا ارادہ کر لیا ہے، سو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ چنانچہ رے کی حکومت کو پانے کی غرض سے ابن سعد 3 محرم الحرام 61 ہجری کو 4000 یزیدی فوج کے ساتھ سیدنا امام حسین کے مقابلے میں کربلا پہنچ گیا۔ برادران اسلام، جب کسی انسان کے اندر حرص و طمع کی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عدل و انصاف جیسی صفات حسنہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی مال و جاہ کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔